گزارے کیسے زندگی، آؤ علماء سے پوچھ لیں، آئے جو مشکل پیش کوئی، آؤ علماء سے پوچھ لیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ دارالفتاح اہل سنت میں آپ کو مرحبا کہتے ہیں۔ الحمدللہ عز و جل ہمارا یہ سلسلہ علم دین کے پھولوں سے مزین ہوا کرتا ہے۔ تو آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے احوال قبر۔ تو انشاءاللہ عز و جل اس پر ہم گفتگو کریں گے۔ ابتداً درود پاک کی فضیلت کہ پیارے آقا مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو روزانہ 1000 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے وہ مرے گا نہیں جب تک جنت میں اپنی جگہ نہ دیکھ لے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ ہمارے ساتھ مفتی صاحب تشریف فرما ہیں، ہم ان کو سلسلے میں مرحبا کہتے ہیں، ان کے لیے دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے جو میں نے آپ کے سامنے عرض کیا وہ ہے احوال قبر، یعنی قبر والوں کے جو حالات ہوتے ہیں، انشاءاللہ عز و جل اس پر ہم گفتگو کریں گے۔ تو حضور اس حوالے سے کیا ارشاد فرمائیں گے آپ کہ ایک تو ہم قبر کے حالات پر ظاہری تفصیلی گفتگو کریں گے۔ عموماً یہ ہوتا ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر لوگ جو ہے جب وہ پریشانی کا شکار ہو جاتے ہیں، مصائب کا شکار ہو جاتے ہیں، کاروبار نہیں چلتا تو وہ موت کی دعا بھی کرتے ہیں، تمنا بھی کرتے ہیں۔ تو آپ کیا ارشاد فرمائیں گے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ موت کے حوالے سے جو ہے وہ آپ کا سوال ہے، اور چونکہ آج کا ہمارا ٹاپک جو ہے وہ قبر سے متعلق ہے، اور قبر کے اندر جو ہے وہ جانا موت کے بعد ہی ہوتا ہے۔ صحیح۔ تو اول تو یہ جانا جائے کہ موت کے بارے میں اسلامی تصور کیا ہے۔ ٹھیک۔ یعنی موت جو ہے وہ یہ نہیں ہے کہ بندہ ختم ہو گیا، فنا ہو گیا اور ناپید ہو گیا۔ کفار کا اس بارے میں نظریہ یہ تھا کہ ہم جب مر جائیں گے تو مٹی ہو جائیں گے، صحیح۔ مٹی ہو جائیں گے تو بس ختم، آگے کے معاملات کا کوئی وہی نہیں ہے۔ صحیح۔ تو اس لیے وہ موت کی تمنا بھی کرتے تھے کہ صحیح۔ ابھی جو صورتحال ہے یا ابھی جو دنیاوی پریشانیاں ہیں، مالی مشکلات کا سامنا ہے، بیماریوں کا سامنا ہے، تو اب موت آ جائے اس کے بعد تو آسانی ہے، راحت ہی راحت ہے۔ یعنی اس کے بعد جب بندہ ہی نہیں ہے تو نہ کوئی تکلیف ہے، نہ کچھ ہے، نہ روح ہے، نہ جسم ہے، سب کچھ ختم ہو جائے گا، مٹی ہو جائے گا انسان۔ لیکن اسلام نے اس نظریے کو رد کیا، اور اسلام نے یہ نظریہ قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ مسلمان کا نظریہ یہ ہونا چاہیے کہ بعث بعد الموت، صحیح، موت کے بعد اٹھنے کا نظریہ، یہ اسلام کا ایک بنیادی جو ہے وہ عقیدہ ہے اور بنیادی نظریہ ہے۔ ٹھیک۔ جس کے اوپر بہت ساری چیزوں کو جو ہے وہ بہت ساری چیزیں جس پر ڈیپینڈ کرتی ہیں، صحیح، کہ قیامت کا یقین، بعث بعد الموت کا یقین، اللہ کی بارگاہ میں حاضری اور سرخرو ہونے کا یقین، یہ ایک مسلمان کو اپنے رب کی بارگاہ میں سربسجود ہونے پر مجبور کر دیتا ہے۔ یہ عقیدہ، یہ نظریہ انسان کو اپنی زندگی اپنے رب کے بتائے ہوئے احکامات کی روشنی میں گزارنے کی طرف جو ہے بندے کو لے جاتا ہے، کہ جب اسے پتہ ہوتا ہے کہ مجھے اٹھنا ہے اور جو کچھ کیا ہے اس کا جواب دہ ہونا ہے، صحیح، تو پھر اسے احساس ہوتا ہے کہ میں کیا کام کروں، صحیح، میں جو جواب دوں گا تو وہ جواب کے لیے کیا میں تیاری ابھی کر رہا ہوں صحیح، یا نہیں کر رہا۔ تو اولاً اسلام کا جو نظریہ موت ہے وہ یہ ہے کہ جسم کے ساتھ روح کا جو تعلق ہے، جب یہ تعلق ایک اعتبار سے ختم ہو جاتا ہے صحیح، تو موت واقع ہو جاتی ہے۔ صحیح، یعنی روح کے جسم سے جدا ہونے کو یہ موت کہتے ہیں۔ صحیح، لیکن مکمل طور پر فنا ہو جانا یا روح کا فنا ہو جانا یہ بالکل غلط ہے۔ بعد انتقال، بعد موت بھی روح کا ایک تعلق جسم کے ساتھ باقی رہتا ہے۔ اسی لیے
جو انسان کے جسم کے اوپر جو بھی تکالیف ہوتی ہیں، عذاب قبر ہوتا ہے یا جو ہے وہ انعام قبر ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے جو بندے کو نعمتیں ملتی ہیں، ان سب کا فائدہ، ان تمام نعمتوں کا جو اچھا محسوس ہونا ہے، ان کا احساس ہے، یہ انسان کے جسم اور اس کی روح دونوں کو ہوتا ہے، اور اگر خدا نخواستہ عذاب ہو تو وہ بھی دونوں کو پہنچتا ہے۔ صحیح۔ تو اب یہ جو نظریہ ہم نے تمنائے موت کی، دعائے موت کی جو سوال آپ نے کیا، تو اب یہ ہے کہ اب انسان جو موت سے آگے کی طرف جا رہا ہے، صحیح، موت کی تمنا کرنے جا رہا ہے، تو اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ موت کی تمنا مت کرو، صحیح، موت کے لیے دعا مت کرو۔ کیوں؟ کیونکہ اگر تم نیک ہو تو زیادہ زندہ رہو گے تو تمہاری نیکیوں میں اضافہ ہوگا، اور اگر تم بد ہو تو اس صورت میں جو تم دعا کر رہے ہو موت کی، تو گویا اپنے عذاب کے قریب آنے کی دعا کر رہے ہو، صحیح، عذاب میں جلد جانے کی دعا کر رہے ہو، تو بھی اس سے بچو۔ اور کیا پتہ کہ زیادہ اگر کچھ عرصے زندہ رہ جاؤ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے توفیق مل جائے، ہدایت مل جائے، اور اپنے جو ہے وہ گناہوں سے باز آ جاؤ، توبہ کر لو، تو وہ جو تمہارا عرصہ زندگی ہے جس کو تم جو ہے وہ جلدی مانگ رہے ہو کہ وہ ختم ہو جائے اور میں آگے کی طرف چلے جاؤں، ہو سکتا ہے وہی تمہارے لیے ذریعہ نجات بن جائے۔ صحیح، حدیث مبارک کا مفہوم ہے کہ ایک انسان پوری زندگی جو ہے وہ برائیوں میں عمل کرتا رہتا ہے، برائیوں کے اندر زندگی گزار دیتا ہے، لیکن آخر وقت کے اندر، اپنی آخری عمر کے اندر ایسے اعمال کر دیتا ہے کہ جن اعمال کی وجہ سے وہ داخل جنت ہو جاتا ہے۔ اور ایسا بھی ہے کہ کوئی شخص پوری زندگی جو ہے وہ نیکیوں میں گزار دیتا ہے، لیکن آخر کے اندر شقاوت غالب آ جاتی ہے اور وہ شخص جو ہے وہ داخل جہنم ہو جاتا ہے۔ بلکہ ایک حدیث مبارک کا مفہوم ہے، ارشاد فرمایا کہ جب بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اس شخص کی آخر زندگی کے اندر ایک فرشتہ اس کے ساتھ لگا دیتا ہے، سبحان اللہ، جو کہ اس کو بھلائی کے کاموں کی طرف راغب کرتا ہے، حتیٰ کہ وہ بدکار شخص جو کہ پوری زندگی جو ہے وہ گناہوں میں گزار دی اس نے، وہ اس فرشتے کی ہدایت کے مطابق، اس کی رہنمائی کے مطابق اب اپنی آخری زندگی کا آخری لمحہ جو ہے وہ عبادت الہی میں، نیک کاموں میں گزار کر اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقرب بندہ بن جاتا ہے، جنت میں داخل ہو جاتا ہے۔ تو کبھی بھی آسائشوں کی کمی سے یا پریشانیوں کا سامنا کرتے ہوئے موت کی تمنا نہیں کرنی چاہیے۔ البتہ بعض جو ہے وہ روایات میں یا بزرگان دین سے جو ہے وہ اس چیز کا ثبوت ملتا ہے کہ انہوں نے تمنا کی، لیکن وہ تمنا کچھ ہٹ کر تھی۔ صحیح، وہ ایسے کہ جب انہوں نے یہ دیکھا کہ جب ان کے دین کو نقصان پہنچ رہا ہے، کہ اگر وہ زندہ رہتے ہیں تو اب ان کے دینی معاملات کے اندر پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ جائے گا، کسی جو ہے وہ ظالم کی وجہ سے اپنے دینی معاملات سے کنارہ کشی کرنی پڑ جائے گی۔ تو اس وقت جو ان بزرگان دین کا انداز دعا ہوتا تھا وہ یہ ہوتا تھا کہ یا اللہ جب تک میرے حق میں جینا بہتر ہے مجھے زندگی عطا، صحیح، اور جب موت میرے حق میں بہتر ہو جائے تو مجھ میں موت عطا۔ صحیح۔ تو یہ اتنی پیاری دعا ہے کہ انسان اس کے علاوہ بھی جن کاموں کے اندر بھی دعا کرے، صحیح، کہ بہت سارے کام ہیں اس کے اندر ہم اپنی بھلائی دیکھ رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ بھلائی کیا واقعی ہمارے حق میں بھلائی ہے صحیح یا نہیں ہے، یہ ہم نہیں جانتے، اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے۔ تو یہ دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ میرے حق میں اگر یہ بہتر ہو تو مجھے یہ عطا فرما۔ صحیح۔ کل کو اگر وہ چیز مل گئی ہمارے کہنے کے مطابق، ہماری تمنا کے مطابق، دعا کے مطابق، تو بسا اوقات وہ ہمارے لیے باعث نقصان بن جاتی، صحیح، پھر ہم کہہ رہے ہیں کاش یہ میں نے دعا ہی نہ مانگی ہوتی۔ صحیح۔ یہ دعا مانگنے کی، جس طرح بھی آپ گفتگو فرما رہے تھے تو خودکشی کرنے والے کے ذہن میں بھی یہی ہوتا ہے کہ جان چھوٹ جائے گی میری۔ جی، خودکشی کرنے والے کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ بس جو ہے وہ یہ سارے معاملات ہیں اب ختم۔ تو اگر نظریہ یہ ہو نا کہ یہ سارے معاملات تو ہیں، جیسے اس کی مثال آپ یہ سمجھ لیں کہ امتحان ہو رہا ہے صحیح، طلباء کا، تو اب جو طالب علم کا امتحان ہو رہا ہے تو طالب علم تو یہ چاہے گا نا کہ اگر پیپر 9 بجے شروع ہونا نا 10 بجے شروع ہو جائے، صحیح، 1 گھنٹہ مجھے تیاری کا اور مل جائے۔ وہ یہ نہیں کرے گا کہ جو ہے بس بھائی 8 بجے ہی لے لو پیپر۔ صحیح۔ تو یہی ہے کہ جب آپ کو پتہ ہے کہ آگے جانا ہے اور آگے تو امتحان دینا ہے، امتحان دینا، تیاری تو آپ نے کر لی، یہ جو کچھ ہونا تھا وہ تو ہو گیا، تو اب تو اس کے اندر اگر آپ یہ سوچ کے کود پڑ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے دیکھا جائے گا جو ہوگا، تو یہ تو جو ہے وہ کم عقلی کی جو ہے وہ دلیل ہے کہ آپ نے جو تیاری کی ہے اس کے حساب کا وقت آ گیا ہے۔ صحیح۔ تو کیا آپ نے واقعی ایسی تیاری کر لی ہے؟ آپ آخری وہ عمل کر کے جا رہے ہیں جو کہ رب کو ناراض کرنے والا ہے۔ صحیح۔
آخری وقت کے اندر ہی جو ہے وہ آپ نے جو کچھ یاد کیا ہے، جو کچھ عمل کیا ہے، جو کچھ دین سے سیکھا ہے، اس کے خلاف عمل کر کے جا رہے ہیں، صحیح، رب تعالیٰ کو غضب کو ابھارنے والا عمل کر کے جا رہے ہیں، صحیح، تو اسی وجہ سے خودکشی حرام بھی ہے۔ صحیح، تو خودکشی حرام ہے، اور اس کی طرف جو بڑھنے والا ہوتا ہے، وہ جو کانسیپٹ لے کر جا رہا ہوتا ہے، وہ اگر اس کانسیپٹ پر ہی غور کرے تو اپنے اس عمل سے باز آ جائے صحیح، کہ میں کس طرف جا رہا ہوں، کیا میں نے تیاری کر لی؟ اگر مجھ سے یہ پوچھا جائے، یعنی آپ اگر یہ دیکھیں کہ کیا جو خودکشی کرنے والے ہوتے ہیں انہوں نے کبھی یہ غور کیا ہوتا ہے کہ یار میں نے اپنی ساری نمازیں پڑھ لی، صحیح ہے، میں نے اپنے سارے روزے ادا کر لیں، تو اس طرف تو کوئی دھیان ہی نہیں ہوتا نا۔ بس وہ اصل میں پریشانی کی وجہ سے، جی کہ پریشانیوں کا سامنا نہ کرنا، تو یہ تو جوان آدمی کا کام نہیں۔ صحیح، تو مسلمان تو بہادر ہوتا ہے، اور بہادر مسلمان تو جوانیوں جو ہے وہ پریشانیوں کا سامنا کرتا ہے، صبر کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے جو ہے وہ اجر کا جو ہے وہ مستحق بنتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا محبوب بندہ بنتا ہے کہ اللہ صابرین کو پسند کرتا ہے۔ تو کبھی بھی مشکلات کا سامنا جو ہے وہ کرتے ہوئے گھبرانا نہیں چاہیے۔ انبیاء کرام علیہم السلام پر کس قدر جو ہے وہ تکالیف آئیں، اور راہ خدا کے اندر تبلیغ دین کے معاملے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کس قدر جو ہے وہ آزمائشیں ہیں، مگر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی بھی جو ہے وہ ہمت نہیں آ رہی۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے امتیوں کو بھی یہی چاہیے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اسوہ حسنہ پر عمل کرتے ہوئے ہرگز کبھی بھی جو ہے وہ کم ہمتی کا مظاہرہ نہ کریں، بلکہ تبلیغ دین کے کاموں میں مصروف ہو جائیں۔ اگر آپ دنیا میں اس قدر جو ہے وہ چلے گئے ہیں کہ اب آپ کو جو ہے وہ دنیا سے اکتاہٹ ہونے لگی ہے، صحیح، تو دنیا میں رہتے ہوئے بھی ایک ماحول وہ ہے جو کہ آپ کو دنیا سے الگ کر دے گا۔ صحیح، زندگی میں تو رہیں گے آپ، موت سے پہلے والی ہی زندگی کہلائے گی، انسان کی زندگی ہی کہلائے گی، لیکن اگر آپ غور و فکر کر کے آپ اپنے راستے کو چینج کریں، آپ برائی کے راستے کی طرف تھے، نیکی کے راستے کی طرف آ جائیں، گمراہی کے راستے کی طرف تھے، راہ ہدایت کی طرف آ جائیں، آپ پہلے فلمیں ڈراموں میں سکون تلاش کرتے تھے، ذکر الہی کی طرف آ جائیں، صحیح، آپ جو ہے وہ مال و دولت کے اندر جو ہے مصروف تھے، عبادتوں کو چھوڑا ہوا تھا، عبادت کی طرف آ جائیں۔ صحیح، تو الغرض آپ جتنی بھی معاملات کے اندر مصروف تھے، جن کی بنیاد کی وجہ سے آپ کو اپنی زندگی جو ہے بوجھ لگنے لگی ہے اپنے اوپر، وہ اس لیے کہ آپ اپنی زندگی اپنے لیے جی رہے، اپنی زندگی کو رب کی جانب سے امانت سمجھ کر گزاریں گے، تو پھر ہرگز کبھی بھی یہ موقع نہیں آئے گا، یہ وقت نہیں آئے گا کہ انسان اپنی جو ہے وہ زندگی سے اکتاہٹ کا شکار ہو جائے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ رمضان کے مہینے میں ایک مسلمان کو جتنا سکون نصیب ہوتا ہے کسی اور مہینے میں، صحیح بات، وجہ کیا ہے؟ وہی مسلمان ہے، 12 مہینے مسلمان ہے، اس مہینے میں بھی مسلمان ہے، لیکن اس مہینے میں خاص طور پہ جب مسلمان اپنے آپ کو دنیاوی آلائشوں سے پاک کر لیتا ہے، اللہ کی طرف آتا ہے، اللہ کی طرف آ جاتا ہے، عبادت الہی یعنی اپنی زندگی کو یا چینج کر لیتا ہے۔ اگر آپ ایک انسان کے 12 مہینے رکھیں تو 11 مہینے کی زندگی ایک طرف ہے اور 1 مہینے کی ایک طرف، وہ ایک چمکدار زندگی ہے، وہ ایک پرسکون زندگی ہے، ایک روحانی زندگی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں مصروف زندگی ہے۔ تو اس کے اندر دیکھیں، اور اس طرح کے جو واقعات ہیں اگر ان پر بھی غور کیا جائے تو کم از کم مسلمانوں میں اس طرح کے واقعات رمضان میں آپ کو نہیں ملیں گے۔ رمضان میں ہر بندہ مصروف ہوتا ہے، صبح سحری سے لے کے اور تراویح تک جو ہے وہ مصروف ہے کہ نماز پڑھنی ہے، اب اس سے فارغ ہو افطار کرنی ہے، افطار سے فارغ ہو تراویح کی تیاری کرنی ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم اپنی بقیہ زندگی کو بھی رمضان جیسا بنا لیں، بقیہ مہینوں کو بھی ہم رمضان کے مطابق گزارنے کی کوشش کریں، وہی ساعتیں وہی سعادتیں تو مکمل نہیں پا سکتے، لیکن اس کا کچھ حصہ ضرور ہم اپنے دیگر مہینوں میں بھی لا سکتے ہیں، کہ ہم نمازوں کی پابندی کریں، ہم نوافل کی پابندی کریں، ہم روزے پورے مہینے نہیں رکھ سکتے، ہفتے میں 1 دن روزہ رکھیں، ہفتے میں 1 دن نہیں رکھ سکتے، 15 دن میں 1 دن روزہ رکھیں، دیگر کام کریں، عبادت کریں، صدقہ و خیرات کریں، مسلمانوں کے ساتھ میل جول رکھیں، حسن سلوک کریں، صلہ رحمی کریں۔ یہ سارے معاملات ہیں کہ جب ان کے اوپر ہم عمل کریں گے تو پھر ہرگز کبھی بھی یہ وقت ہم پر نہیں آئے گا کہ ہم موت کی تمنا کریں، بلکہ بندہ تو یہ چاہے گا کہ یا اللہ مجھے ایک رمضان اور دکھا دے، سبحان اللہ، مجھے جو ہے وہ ایک بار جو ہے وہ حج اور نصیب فرما، سبحان اللہ۔ تو یہ اس انسان کا عمل ہو جاتا ہے، یہ اس کی دعائیں ہو جاتی ہیں جو کہ رب کی عبادت میں اپنی زندگی گزارتا ہے اور زندگی کو امانت الہی تصور کرتا ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، ماشاءاللہ ہمیں یہ جواب ملا کہ موت کی تمنا کرنے کے حوالے سے یا موت کی دعا کرنے کے حوالے سے کیا کانسیپٹ اور کس طرح کا اس کا انداز ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے
الحمدللہ عز و جل ہمیں مسلمان پیدا کیا، آج ہم مسلمان ہیں، تو دعا یہ کریں کہ اسلام کے اندر بوڑھے ہو جائیں۔ جو اس دنیا سے اس حال میں رخصت ہوتا ہے کہ وہ بوڑھا ہو جاتا ہے، اس کے سفید بال آ جاتے ہیں، تو ایسی بھی روایت ملتی ہیں کہ جب یہ بوڑھا قبر میں جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر رحم فرماتا ہے، اس کے سفید جو بال ہوتے ہیں یہ بھی اس کی بخشش کا سامان بن جاتے ہیں۔ تو لہذا موت کی تمنا کرنا، اور اللہ نہ کرے اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے، خودکشی کے حوالے سے سوچنا اور یہ کام کر گزرنا، یہ جان اس سے چھوٹتی نہیں بلکہ اس سے جان اور پھنس جاتی ہے۔ اور روایت میں ملتا ہے کہ جو جن آلات کے ساتھ خودکشی کرتا ہے وہی آلات اس پر عذاب کی صورت میں بھی مسلط کر دیے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ کچھ کالز کو ہم شامل کرتے ہیں۔ میرا سوال یہ ہے کہ جو قبر پہ سیلیں رکھی جاتی ہیں تو ان سیلوں پر کلمہ شریف لکھتے ہیں ایک سیل پر، اس کا لکھنا کیسا ہے؟ اور یہ میت کی کے چٹائی بچھا دیتے ہیں، وہ چٹائی بچھانا کیسا؟ انشاءاللہ زوجل عرض کرتے ہیں۔ جی اگلی کال۔ میرا نام حافظ محمد فتح اللہ قادری اتاری ہے، میں اکاڑا چک نمبر 1 فرل 5 مرلہ سکیم پنجاب سے بات کر رہا ہوں۔ دارالفتاح اہل سنت میں میرا سوال یہ ہے کہ فجر کی سنتیں جو ہم لوگ پڑھتے ہیں ان کے پڑھنے کا طریقہ بتا دیا جائے کہ اگر کوئی اسلامی بھائی مسجد میں آیا ہے تو جماعت کھڑی ہے تو کیا وہ پہلے سنتیں ادا کرے یا پہلے فرض پڑھے؟ اگر پہلے فرض پڑھ لے تو ان میں سنتیں کس طرح ادا کرے گا؟ انشاءاللہ عرض کرتے ہیں۔ جی اگلی کال۔ قرآن پاک پڑھا جاتا ہے موبائل کے اوپر، یہ لا یمسہ الا المطہرون کے زمرے میں آتا ہے یا نہیں؟ اس کے لیے کیا وضو کرنا ضروری ہے قرآن پاک دیکھ کر پڑھنے کے لیے جو موبائل کے اوپر موجود ہوتا ہے؟ اس سوال کا جواب دیجیے گا، شکریہ۔ انشاءاللہ عرض کرتے ہیں۔ جی اگلی کال۔ سر میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ سفر میں کیسے نماز پڑھی جائے؟ انشاءاللہ عرض کرتے ہیں۔ جی اگلی کال۔ میں ڈیکوریشن کا دکان کھولنا چاہتا ہوں، اس میں یہ جنریٹر وغیرہ ہوتے ہیں تو کرائے پہ دینا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ اور دوسرا سوال ہے کہ گھڑی باندھ کے نماز پڑھنا، پٹے والی گھڑی باندھ کے نماز پڑھنا جائز ہے یا مکروہ ہے؟ انشاءاللہ عرض کرتے ہیں۔ پہلے ہمارے کالر تھے کہ قبر پر سیرے رکھنا کیسا، اس پہ کلمہ لکھنا کیسا، اور چٹائی وغیرہ کے حوالے سے۔ قبر پر سل رکھنا جو ہے وہ کہ قبر پر جو سل وغیرہ رکھی جاتی ہے، تو دیکھیں قبر پر، کفن پر، یہ دیگر قبر کے اندر دیواروں پر جو لکھا جاتا ہے تو یہ روشنائی وغیرہ سے یا کلر وغیرہ سے تو اس کو لکھنے کی اجازت نہیں ہے، البتہ شہادت کی انگلی سے جو ہے وہ لکھا جائے۔ صحیح ہے۔ تو شہادت کی انگلی سے جو ہے وہ قبر کے اندر دیواروں پر کچھ لکھتے ہیں، میت کے بدن پر لکھتے ہیں، کفن پر لکھتے ہیں، قبر کی سل پر لکھتے ہیں، تو اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ یہ جائز ہے اور اس سے برکت چونکہ مقصود ہوتی ہے۔ لیکن نظر تو آتا نہیں ہم نے جو لکھا۔ ہاں تو یہی ہے کہ برکت جو ہے جو حاصل ہونی ہے اس کے لیے نظر آنا ضروری نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کا کلام لکھ کر مردے کو جو ہے وہ برکت دینی مقصود ہوتی ہے، جس طرح مردے کو تکلیف ہو رہی ہوتی ہے یا جو ہے وہ مردے کو جو انعام مل رہے ہوتے ہیں وہ بھی ہمیں نظر نہیں آتے، ہم ایصال ثواب کرتے ہیں وہ بھی نظر نہیں آتا، تو ہر چیز کو جو ہے وہ ہم عقل کے ترازو پہ تول کر کے جو چیز دکھے اسی کو مانیں، ایسا نہیں ہے۔ تو جتنے بھی روحانی معاملات ہیں چونکہ ان کا تعلق ہی روح سے ہے، اور جس طرح روح نظر نہیں آتی، تو اسی طریقے سے جو روحانی معاملات ہیں ان کے اندر جو ہے وہ چونکہ برکت مقصود ہوتی ہے تو اس اعتبار سے اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ہاں پینٹ وغیرہ سے جو ہے وہ نہ لکھا جائے، نہ ہی روشنائی وغیرہ سے لکھا جائے۔ چٹائی میت کو جو ہے بعض اوقات چٹائی جو ہے وہ میت کے رکھتے ہیں، تو چٹائی قبر میں تو نہیں رکھی جاتی، ڈولی وغیرہ میں رکھی جاتی ہے یا جہاں پر میت رکھی ہوئی ہوتی ہے وہاں رکھی جاتی ہے۔ اس میں یہ وجہ ہوتی ہے کہ چونکہ میت کے بدن کے اوپر بالکل کفن ہوتا ہے، تو اگر خدا نہ خواستہ جو ہے وہ جسم سے کوئی رطوبت وغیرہ ایسی نکلے تو وہ رطوبت ڈائریکٹ نکل کے جو ہے وہ کسی کے کپڑوں پہ نہ لگے یا اور کچھ کسی کو ناپاک نہ کر دے، تو اس اعتبار سے وہ چٹائی بچھائی جاتی ہے احتیاطاً۔ ٹھیک۔ فجر کی سنتوں کا طریقہ ارشاد فرما دیں، پہلے پڑھیں یا جماعت کے بعد پڑھیں، کیا کریں؟ فجر کی سنتیں جو ہے وہ قریب با واجب ہیں، ان کو پڑھنا بے حد ضروری ہے، سنت موقدہ ہیں اور قریب با واجب ہیں، دیگر سنتوں کے مقابلے میں سب سے زیادہ تاکیدی حکم رکھتی ہیں۔ صحیح ہے۔ اسی لیے نماز فجر کے وقت کے اندر ٹوٹلی وقت میں ابتدا سے لے کے انتہا تک، صبح صادق سے لے کر طلوع آفتاب تک پورے وقت میں کوئی نفل نماز جائز نہیں ہے، لیکن چونکہ یہ سنت موقدہ قریب با واجب ہے اس لیے اس کے پڑھنے کا حکم
ارشاد فرمایا گیا. تو اب یہ فجر کی نماز سے پہلے پڑھنا یہ سنت مؤکدہ ہے. لیکن اگر کوئی شخص مسجد میں آتا ہے، جماعت کھڑی ہوئی ہے، تو اب اگر اسے یہ معلوم ہے کہ میں سنت اپنی پڑھنے کے بعد جماعت میں شامل ہو جاؤں گا، اگرچہ آخری قعدے میں ہی امام کے ساتھ شامل ہوں، تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ جس حصے میں نماز ہو رہی ہے اس حصے سے ہٹ کر، جیسے اندر والے حصے میں ہو رہی ہے تو باہر برآمدے میں آ کر کسی سترے کی آڑ میں جو ہے وہاں پر اپنی 2 رکعت سنتیں ادا کرے اور اس کے بعد جماعت میں شامل ہو جائے. اور اگر یہ معلوم ہے کہ میں سنتیں ادا کروں گا تو امام صاحب جو ہے وہ سلام پھیر دیں گے، مجھے قعدہ اخیرہ بھی نہیں ملے گا، تو اب اس صورت کے اندر یہ ہے کہ وہ امام کے ساتھ جماعت میں شامل ہو جائے اور یہ سنتیں اب نہ پڑھے. اب جماعت ہونے کے بعد بھی یہ سنتیں پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ فجر کے بعد جو ہے وہ سنتیں پڑھنے کی اجازت نہیں ہے. صحیح. اب یہ کب پڑھے گا؟ جب طلوع آفتاب ہو جائے گا، فجر کا وقت ختم ہو جائے گا، پھر 20 منٹ جو مکروہ وقت ہیں وہ گزر جائے گا، تو اب یہ سنتیں پڑھ سکتا ہے. لیکن صحیح. اب بھی یہ سنتیں اسی دن ظہوہ کبریٰ سے پہلے جسے عوام زوال کا وقت کہتے ہیں، اس سے پہلے پڑھ سکتا ہے. صحیح. اگر یہ وقت گزر گیا تو اب پھر اس کی قضا نہیں ہے. آج کل موبائل کا دورہ ہے، ہر ہاتھ میں موبائل نظر آتا ہے. یہ بات بڑی دیکھنے میں آ رہی ہے کہ لوگ موبائل پر ہی اب قرآن پڑھنا شروع کر دیا ہے. اس میں آسانی نظر آتی ہے، سفر کے اندر بھی پڑھ لیتے ہیں. تو اس حوالے سے اس کا شرعی حکم ارشاد فرمائے کہ موبائل پر قرآن پڑھنا کیسا، اور اس کے لیے کیا وضو بھی ضروری ہے؟ موبائل پر دیکھیں قرآن پاک پڑھنا تو جائز ہے. قرآن پاک جو چونکہ اس کے اندر حروف ظاہر ہو رہے ہیں تو اس اعتبار سے قرآن پاک پڑھنے میں تو حرج نہیں ہے، لیکن چند چیزیں اس کے اندر خاص طور پہ خیال رکھنا ضروری ہے. صحیح. ایک تو قرآنی حروف ظاہر ہو رہے ہیں ٹچ اسکرین کے اوپر، اس کے اوپر آپ جب انگلی رکھتے ہیں تو ایسا ہی لگتا ہے کہ بندہ قرآن پر ہی جو ہے وہ انگلی رکھ رہا ہے. تو اس اعتبار سے اگرچہ اس میں علماء کا اختلاف ہے، لیکن بہتر اور احوط طریقہ یہی ہے کہ باوضو ہی جو ہے وہ اسکرین کو چھوا جائے اور باوضو ہی پڑھا جائے، کہ آداب تلاوت میں سے بھی ہے کہ باوضو رہا جائے. اور یہاں پر چونکہ بعض علماء کے نزدیک جائز بھی نہیں ہے اس کو اس طرح چھونا، تو منع والا قول ہی سب سے زیادہ محتاط قول ہے کہ باوضو ہی چھوئیں، بغیر وضو چھونا منع ہے. صحیح. لیکن یہاں اس چیز کا تو پوچھتے ہیں، اس کے ساتھ جو دوسری چیزیں ہیں ان چیزوں پہ بھی خیال رکھنا چاہیے کہ قرآن پاک آپ نے موبائل میں رکھا ہوا ہے، اسی موبائل میں فلمیں بھی ہیں، اسی کے اندر ناجائز تصویریں بھی ہیں، صحیح. اسی کے اندر جو ہے وہ بیکار سے گیم بھی ہیں. صحیح. تو اب یہ ایک پہلو بھی غور طلب ہے کہ اگر ہم کسی کمرے میں قرآن پاک رکھتے ہیں تو ہم کیا کہتے ہیں، قرآن پاک الگ سے ایک جگہ پہ رکھیں، بلند مقام پر رکھیں. تو ان چیزوں سے بھی مسلمانوں کو بچنا ضروری ہے، اور اس میں یہ نہ کیا جائے کہ نہیں یار وہ اب قرآن نہیں رکھتے، قرآن ڈیلیٹ کر دیتے ہیں. ہاں، یہ تو یہ پہلو نہیں بھائی، جو ڈیلیٹ کرنے والی چیز ہے اسے ڈیلیٹ کریں. آپ قرآن کو کیوں ڈیلیٹ کر رہے ہیں؟ آپ قرآن تو رکھیں کہ پڑھیں، آپ باوضو پڑھیں. بہت ساری جگہ ہوتی ہیں ایسے کہ انسان باوضو ہوتا ہے، قرآن نہیں ملتا. صحیح. کہ یار مسجد کے اندر ہے قرآن پاک، مسجد بند ہے، یا اور کسی جگہ پر آپ چلے گئے، تو ایسے وقت کے اندر آپ جو ہے وہ کئی جگہوں پر لائن کے اندر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، کبھی کسی لائن میں بیٹھے ہوئے ہیں، کبھی کسی لائن میں بیٹھے ہوئے ہیں، کسی بھی ادارے میں گئے ہوئے، کسی لائن کے اندر انتظار کے اندر بیٹھے ہوئے، ٹھیک ہے، وضو تو دستیاب ہو سکتا ہے، وضو کریں. سفر کے اندر ہیں، سفر کے اندر جو ہے وہ باوضو ہیں آپ، تو قرآن پاک جو ہے وہ آپ اس میں جو ہے وہ پڑھ سکتے ہیں. صحیح. تو اس کا خیال ضرور رکھیں کہ قرآن پاک پڑھیں، کہ قرآن پاک کی تلاوت کو ہم نے بھلا دیا. صحیح. تو ایک تو اس کا یہ اچھا پہلو ہے کہ اس کی بدولت جو ہے بہت سارے مسلمان قرآن پاک پڑھنے بھی لگ گئے ہیں، کہ ایکسس جو ہے وہ آسان ہو گیا، قرآن پاک کو تلاش کرنا، اس کو ساتھ لے کر چلنا، اس اعتبار سے تو آسانی ہے. تو اس پر عمل کریں، اس آسانی کا فائدہ اٹھائیں اور قرآن پاک کی تلاوت کریں، لیکن آداب قرآن کی تلاوت، آداب تلاوت قرآن پاک کی رعایت کرتے ہوئے کریں. وضو ہو، پیٹ نہ ہو رہی ہو، اور ناپاک جگہ نہ ہو جس جگہ پر آپ تلاوت کر رہے ہیں. ان تمام باتوں کا جو ہے وہ خاص طور پر خیال رکھیں، لہذا اس سے لازمی طور پر بچیں. مدنی چینل کے ناظرین، موبائل فون جو ہے فی زمانہ آج کل ہمارے معاشرے میں ایک یعنی بہت اہم چیز ہے، ہماری جسم کا ایک حصہ یہ بن چکا ہے. ایک کاش اس کا صحیح استعمال ہمیں آ جائے. یعنی اس وقت گناہوں کا ایک یہ بڑا زبردست آلہ بنا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس کا صحیح استعمال کر لیں. اگر صحیح استعمال کر لیں تو اتنی زبردست چیز ہے کہ اس میں قرآن بھی ہو، احادیث کی کتابیں بھی ہوں، دیگر جو علم دین سے متعلق کتابیں وہ ہوں، ہم اس کا مطالعہ کریں تو اتنا زبردست یہ ایک آلہ ہے. لیکن
اللہ تعالیٰ ہم پر رحم فرمائے، ہم پر کرم فرمائے۔ اس کا جو آج کل استعمال ہو رہا ہے تو یہ گناہوں کا ایک زبردست ذریعہ بن چکا ہے۔ سفر میں نماز کے حوالے سے کیا انداز ہے، کیا قصر وغیرہ جو سفر کے اندر جو ہے وہ نماز کہ اگر کوئی شخص 92 کلومیٹر یا اس سے زائد مسافت پر جو ہے وہ سفر کر رہا ہے، جو کہ شرعی سفر کی مقدار ہے، اور وہاں پر کسی جگہ جاتا ہے، اور جس جگہ جاتا ہے وہ اس کا وطن اصلی بھی نہیں ہے، اور وہاں پر 15 دن یا اس سے زیادہ رہنے کی اس کی نیت بھی نہیں ہے، تو رستے میں اور اس جگہ پر وہ مسافر ہوگا۔ مسافر کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ قصر نماز ادا کرے گا، اور ظہر، عصر اور عشاء ان 3 نمازوں کے جو 4 رکعت فرض ہیں، ان 4 رکعت کے بجائے 2 رکعت فرض ادا کرے گا۔ صحیح۔ اور بقیہ سنتیں اور نوافل وغیرہ جو ہے وہ پوری پڑھے گا۔ صحیح۔ اگر جو ہے وہ سفر کے اندر ہے، گاڑی وغیرہ کے رستے کے اندر ہے، تو اس اعتبار سے سنتیں وغیرہ چھوڑنے کی بھی اجازت ہے، سنتیں چھوڑ سکتا ہے۔ بہتر یہ ہے کہ جہاں پڑھ سکتا ہے وہاں مکمل طور پر پڑھے گا۔ صحیح۔ مغرب کی رکعت چونکہ 3 ہوتی ہیں تو ان میں قصر نہیں ہے، وہ 3 ہی پوری پڑھے گا۔ اسی طرح عشاء میں وطر جو واجب ہیں وہ 3 ہیں، وہ بھی مکمل پڑھیں گے، ان کو بھی چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے۔ اور فجر کی نماز تو چونکہ ہوتی ہی 2 رکعت ہے، تو اس اعتبار سے 2 رکعت ہی رہے گی۔ ٹھیک۔ تو سفر کے اندر جو ہے وہ یہ خاص جو ہے، سفر کے اندر یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ 2 رکعت کو 4 پڑھیں کہ زیادہ ثواب ملے گا، ایسا نہیں ہے، بلکہ گناہگار ہوں گے۔ اور اگر 2 رکعت پر قاعدہ نہیں کیا تو اس صورت میں نماز فاسد ہو جائے گی، کیونکہ مسافر کے لیے دوسری رکعت پر قاعدہ جو ہے وہ فرض ہے کہ وہی اس کا قاعدہ اخیرہ ہے۔ تو اس بات کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ مزید جو ہے وہ سفر کے احکام جاننے کے لیے امیر اہل سنت کا رسالہ مسافر کی نماز کا بیان جو ہے وہ اس کا مطالعہ کریں۔ کتاب جو ہے وہ نماز کے احکام میں یہ رسالہ موجود ہے۔ ایک کالر تھے ہمارے، ڈیکوریشن کا سامان، جنریٹر وغیرہ یہ چیزیں کرائے پہ دینا کیسا، اور گھڑی باندھ کر نماز پڑھنا کیسا؟ ڈیکوریشن جو ہے وہ کرائے پر دینا یہ جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طرح جنریٹر کا جو ہے رواج بھی ہے، کافی عرصے پہلے بھی تھا، اب ویسے بھی جو ہے وہ رائج ہوتا جا رہا ہے، تو اس میں بھی جو ہے وہ کوئی حرج نہیں ہے، جنریٹر کرائے پر دے سکتے ہیں۔ البتہ وہ یہ کہ جس طرح دیگر کاروبار ہیں ان میں ناجائز چیزیں ہوتی ہیں، ناجائز شرطیں ہوتی ہیں، ان تمام چیزوں کا جو ہے وہ خیال رکھنا ضروری ہے کہ کہیں کوئی ایسی ناجائز شرط نہ ہو جو کہ ان کیس کرائے کے لین دین کو جو ہے وہ خراب کر دے یا آپس میں جو ہے وہ جھگڑے کا باعث بنے۔ ان چیزوں سے بچنا بے حد ضروری ہے۔ گھڑی باندھ کر، گھڑی جو ہے وہ باندھ کر نماز پڑھنا جائز ہے، البتہ چین والی گھڑی باندھ کر جو ہے وہ نماز پڑھنا جائز ہے، لیکن بچنا بہتر ہے۔ موت کے حوالے سے ہم نے بھی کلام کیا تھا، جس میں آپ نے ہمیں موت کی تمنا اور اس کی دعا کے حوالے سے مدنی پھول ارشاد فرمائے۔ یہ حضور یہ ارشاد فرمائیے، کیا موت کو یاد دلانے والی جو چیزیں ہوتی ہیں جس سے موت یاد آتی ہے، اس حوالے سے آپ کیا فرمائیں گے؟ ان کا اہتمام کرنا چاہیے ان چیزوں کا؟ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، ارشاد فرمایا کہ قبروں کی زیارت کرو، کہ قبروں کی زیارت جو ہے وہ موت کو یاد دلاتی ہے۔ صحیح۔ تو زیارت قبور جو ہے وہ انسان کو موت کی یاد دلاتی ہے۔ جب وہاں پر جاتا ہے، دیکھتا ہے کہ یہ سارے دوست احباب جو کل میرے ساتھ تھے آج یہاں پر ہیں، صحیح، تو اس سے اس کو احساس ہوتا ہے کہ جس طرح یہ میری طرح جو ہی تھے، میری طرح ہی کھاتے پیتے تھے، میری طرح جو ہے وہ عیش و عشرت کرتے تھے، سارے معاملات ان کے میرے تھے یا مجھ سے اچھے ہی تھے، تو جب یہ یہاں آ گئے تو ایک دن مجھے بھی یہیں پر ہی آنا ہے۔ تو یہ ایک خیال اور یہ ایک سوچ جو ہے وہ انسان کو موت کی یاد دلاتی، اور جب موت کی یاد آتی ہے تو انسان لذتوں کو چھوڑ دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لذتوں کو توڑنے والی موت کو یاد کرو۔ تو لذتوں کو توڑنے والی جو چیز ہے وہ موت ہے۔ انسان جو ہے وہ جب موت کو یاد کرتا ہے گناہوں سے کنارہ کش ہو جاتا ہے، عبادت کی طرف راغب ہو جاتا ہے، نیکیوں کی طرف راغب ہو جاتا ہے۔ ایک حدیث مبارک کے اندر ارشاد فرمایا گیا کہ مردے کو نہلانا یہ موت کو یاد دلاتا ہے کہ انسان کا فانی جسم کو چھونا بہت بڑی نصیحت ہے۔ صحیح۔ قبروں کی زیارت اور دوسرا مردے کو نہلانا۔ صحیح۔ تو جو غسل میت جانتا ہے وہ غسل میت دے شرعی طریقہ کار کے مطابق۔ تو اس میں یہ بھی ہے کہ بعض لوگ تو جانتے ہی نہیں ہیں اور وہ اس چیز میں کود پڑتے ہیں، تو وہ تو غلط کرتے ہیں کہ جو چیز آپ کو آتی نہیں تو اس چیز کے اندر نہیں گھسنا چاہیے۔ صحیح۔ ہاں جن کو آتی ہے تو انہیں چاہیے کہ جو ہے وہ غسل میت دیں۔ صحیح۔ اور تیسری چیز جو موت کو یاد دلانے والی ہے وہ نماز جنازہ کا پڑھنا ہے۔
صحیح. کہ نماز جنازہ کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے کہ نماز جنازہ پڑھو کہ یہ تمہیں غمگین کرے، کیونکہ غمگین انسان اللہ کے سائے میں ہوتا ہے اور نیکی کا کام کرتا ہے. سبحان اللہ. تو یہ تینوں عمل ایسے ہیں، زیارت قبور، غسل میت اور نماز جنازہ کی ادائیگی، صحیح. کہ ان تینوں کے اندر بندے کو موت کی یاد آتی ہے اور اپنے آپ کو گناہوں سے جو ہے وہ روک لیتا ہے. اور یہ ایک ایسا عمل ہے کہ قبرستان جو بھی جاتا ہے، کیسا ہی جو ہے خوش باش ہو اور جو ہے وہ خوش مزاح ہو، کچھ بھی ہو، لیکن قبر کا ایک جو اثر ہے، وہ اس پر ہوتا ہے. قبرستان کا جو ایک اثر ہے، موت کی جو ایک کیفیت ہے اور ایک جو ماحول ہے، وہ اگرچہ لمحے کے لیے ہی جاتے ہیں. صحیح. یعنی مسجد کے اندر آتے ہیں تو چلے جاتے ہیں، فوری طور پہ جو ہے وہ بدل جاتے ہیں، اپنے معاملات میں مصروف ہو جاتے ہیں. لیکن قبرستان جب جاتے ہیں، کسی کی میت کے ساتھ ہی بھلے جائیں، ویسے زیارت کے لیے نہ جائیں، کسی کی میت دفنانے کے لیے ہی جاتے ہیں، تو آپ دیکھیں گے کہ واپسی آتے ہوئے بہت سارے افراد کا جو ہے وہ ذہن چینج ہوتا ہے. آتے ہوئے گفتگو بھی موت کے حوالے سے ہو رہی ہوتی ہے کہ یار دیکھیں کل تو ہمارے ساتھ ہی تھا، آج جو ہے وہ گزر گیا. تو قبروں پر جانا بے حد جو ہے وہ ضروری ہے کہ اس سے انسان کو اپنے آپ کو، اپنے نفس کو گناہوں سے روکنے میں اور نیکیوں پر عمل کرنے میں مدد ملتی. صحیح. اسی طریقے سے جمعہ کے دن ارشاد فرمایا گیا کہ جمعہ کے دن جو ہے وہ قبروں کی زیارت کریں. تو اسی طرح شب براءت کے اندر خاص طور پر جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی جو ہے وہ عمل کیا کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے جو ہے وہ زیارت قبور کی، جنت البقیع کے قبرستان میں تشریف لے گئے. اور اسی اعتبار سے تمام مسلمان جو ہے وہ سال میں ایک بار جاتے ہیں کم از کم جو ہے وہ، کہ میت کے فاتحہ، ایصال ثواب، دیگر معاملات کرتے ہیں. تو اس کے علاوہ بھی جانا چاہیے، ویسے بھی جانا چاہیے. کم از کم ہر جمعے کے دن تو لازمی طور پر کوشش کریں اپنے طور پر کہ قبرستان میں ضرور حاضری دیں. اور یہ ضروری نہیں ہے کہ جس قبرستان کے اندر ہمارے دوست احباب ہیں یا رشتہ دار ہیں اسی میں جائیں، کسی بھی قبرستان میں چلے جائیں. صحیح. اگر آپ کسی اور جگہ رہتے ہیں اور آپ کے اعزاء قریبا آپ کے گاؤں میں یا وطن اصلی میں وہاں پر جو ہے وہ مدفون ہیں، تو آپ یہاں چلے جائیں کسی بھی قبرستان میں، وہاں جا کر فاتحہ ایصال ثواب کریں اور وہیں سے اپنے مرحومین کو ایصال ثواب کر دیں. تو ایسا بھی کیا جا سکتا ہے. جیسے بھی آپ نے ارشاد فرمایا کہ قبرستان جائیں، قبروں کو دیکھیں، مردے کو ہاتھ لگائیں، غسل دیں، تو اس سے کیفیت ایک سنجیدگی، ایک غمگین والی کیفیت ہو جاتی ہے. لیکن یہ میں ظاہر اصلاح کے لیے آپ سے یہ سوال عرض کر رہا ہوں کہ آج کل ہماری کیفیت کیا ایسی نہیں ہو گئی ہے؟ جیسے سیلاب آتے ہیں، زلزلے آتے ہیں، طوفان آتے ہیں، اسی طرح اچانک فائرنگیں ہوتی ہیں، دھماکے ہوتے ہیں، لوگ مر جاتے ہیں. ہماری کیفیت میں کوئی واضح تبدیلی نہیں آتی. جنازے کے اندر ہم شریک ہوتے ہیں تو ہمیں ایک ہی بندہ وہاں پر روتا ہوا نظر آ رہا ہوتا ہے کہ بھئی یہ اسی کا مطلب گھر والا ہے یہ، اور عام لوگ باتیں بھی کر رہے ہوتے ہیں، سگریٹیں بھی پی رہے ہوتے ہیں. یعنی وہ کیفیت جو آپ بیان کر رہے ہیں اب کم دیکھنے میں آتی ہے. اس حوالے سے کیا فرمائیں گے؟ ایسا تو ہے کہ واقعی وہ کیفیت جو تھی بزرگان دین کی وہ تو نہیں ہے. یعنی سبھی روتے تھے، سبھی روتے تھے کہ معلوم نہیں ہوتا تھا کہ کون جو ہے وہ اس کا جو ہے وہ لواحقین میں سے کون ہے. سبھی لواحقین شمار ہوتے تھے، ہر ایک یاد کر کے روتا تھا. لواحقین جو ہے وہ مردے کو یاد کر کے روتے تھے، دیگر افراد اپنی موت کو یاد کر کے روتے تھے. تو آج کل اس اعتبار سے تو واقعی کمی ہے کہ یہ جو واقعات کثرت سے ہوتے ہیں، حادثات ہوتے ہیں، ان سب کو بھی ایڈوانچر کے طور پر لیا جاتا ہے. یعنی اگر کسی جگہ پر زلزلہ آیا ہوا ہے یا اگر زلزلے کی آپ ویڈیوز دیکھ رہے ہیں، سوشل میڈیا پہ دیکھ رہے ہیں، ویسے دیکھ رہے ہیں، تو اسے انجوائمنٹ کی غرض سے دیکھ رہے ہیں. آپ یہ دیکھ رہے ہیں ہوا کیا تھا، یعنی اب اس سے آپ نے کیا عبرت حاصل کی، اس چیز سے ہم نے کیا سیکھا کہ اگر اس مقام پر میں ہوتا تو میرا کیا ہوتا، اور جو ہے مجھے کیا کرنا چاہیے کہ آج اگر میں یہاں بیٹھا ہوا ہوں. جیسے یعنی کئی دفعہ یہ گزشتہ جو زلزلے اور دیگر اس طرح کے حوادثات آئے تو ان میں بعد میں جو ایک رپورٹس آئیں وہ یہ کہ جناب ان علاقوں کے اندر گناہوں کی کثرت تھی، دیگر معاملات تھے. تو یہ ہم یہ نہیں سوچتے کہ کیا ہمارے یہاں گناہوں کی کثرت نہیں ہے؟ کیا میں گناہ کثرت سے نہیں کرتا؟ کیا میں جو ہے وہ یہ گناہ نہیں کرتا؟ کیا میں نمازیں نہیں چھوڑتا؟ کیا میں فجر میں نہیں سو رہا ہوتا؟ کیا میں جو ہے وہ فلمیں ڈرامے نہیں دیکھ رہا؟ تو جب ان پر آ سکتی ہے، اگرچہ وہ کافر ہیں، تو مجھ پر نہیں آ سکتی. صحیح. تو بالکل آ سکتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے غضب سے جو ہے وہ انسان کو ہمیشہ ڈرتے رہنا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے عافیت کی ہی دعا کرنی چاہیے. اور اس معاملے میں بے حد یہ ضروری ہے کہ لوگوں کو دین کے اعتبار سے اپنے آپ کو حساس بنانا چاہیے. اب تو لوگ ان چیزوں کو لطیفوں کے اندر، میسیجز کے اندر، مذاق کے اندر جو ہے وہ اڑا دیتے ہیں. صحیح. اس طریقے کی بھی جو ہے وہ کئی میسیجز اور وہ آتے ہیں، اور ان میں تو بسا اوقات یہ بھی نقصان ہوتا ہے کہ جب بھی آپ اس طرف بڑھتے ہیں
عام لوگ، یہ ایک بہت اہم وہ ہے کہ کبھی بھی اپنے مذاق میں میسیجز کے اندر کم از کم دین کو نہ لے کر آئیں. صحیح. کیونکہ دین کو آپ جب لاتے ہیں تو عمومی طور پر جو ہے نا وہ انسان کو ایسے چیزوں کی طرف لے جاتا ہے کہ اکثر میسیجز ایسے دیکھے گئے ہیں جو کہ دائرہ اسلام سے خارج کر دیتے ہیں. صحیح. کسی میں جو ہے وہ اللہ کے عذاب کا مذاق اڑایا جا رہا ہوتا ہے، کسی میں اللہ تبارک و تعالیٰ پر معاذ اللہ اعتراض ہو رہا ہوتا ہے، کسی میں جو ہے وہ کچھ اور دین کے کسی معاملے کی توہین ہو رہی ہوتی ہے. تو اس کی تو بے حد جو ہے وہ ضرورت ہے کہ آخر اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہمیں وارننگ دے رہا ہے، وارن کر رہا ہے کہ جو ہے وہ سدھر جائیں. یہ ساری جتنی بھی معاملات ہوتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں دیکھے نا پچھلی قوموں کے واقعات ارشاد فرمائے. وہ کیوں کیے؟ وہ اسی لیے کہ مسلمانوں تمہارے لیے نصیحت ہیں، عبرت ہے. عبرت کہ جب وہ اتنی بڑی بڑی قومیں تھیں، اتنے طاقتور تھے، اتنے جو ہے وہ بلند و بالا تھے، اور اس قدر جو ہے لمبی لمبی عمریں تھیں ان کے نبی علیہ الصلوۃ ان کو جو ہے تبلیغ کی دعوت دی، سارے معاملات کیے، لیکن اس کے باوجود جب وہ راہ راست کی طرف نہیں آئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو مٹا دیا، نیست و نابود کر دیا، تاریخوں میں نشان تک نہ رہا. صحیح. تو آج اگر ہم وہ تمام جو واقعات قرآن میں بیان کیے گئے، مکمل واقعے بیان کرنے کے بعد آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ارشاد فرماتا ہے جو مفہوم ہے کہ جو ہے وہ کیا تم اس میں غور نہیں کرتے، کیا تم اس میں تفکر نہیں کرتے، تمہارے لیے عبرت ہے، پچھلوں کے قصے تمہارے اگلوں کے لیے عبرت ہیں. تو عبرت ہونا اور حاصل کرنا، صحیح. تو عبرت حاصل کرنا بے حد ضروری ہے کہ اگر انسان عبرت حاصل نہیں کرے گا، اس چیز کو جو ہے وہ مذاق میں جو ہے وہ اڑا دے گا، تو اس صورت کے اندر تو جو ہے وہ انسان کے لیے سراسر خسارہ ہی خسارہ ہے. تو بالکل یہ بے حد ضروری ہے کہ اگر ہم کوئی بھی اس طرح کا واقعہ دیکھیں تو اپنی موت کو یاد کریں، اپنے معاملات کو اس کے اوپر جو ہے وہ کر دیکھیں. حالانکہ اچھا دیکھیں، یہی چیز آپ دنیا میں دیکھ لیں کہ اگر کوئی ملک جو ہے وہ ترقی کرتا ہے یا کوئی قوم ترقی کرتی ہے ٹیکنالوجی کے اندر، دیگر چیزوں میں، تو ہم اس کو چھوڑ نہیں دیتے کہ نہیں یار یہ تو ایسے ہی ہے، یا اس کا مذاق نہیں اڑاتے ہیں، ہم اس کو فالو اپ پر چلے جاتے ہیں. یار میں نے بھی ویسے ہی کرنا ہے، میں نے بھی وہی چیز بنانی ہے. اگر انہوں نے جو ہے وہ یہ انوائرمنٹ دیا ہے تو میں نے بھی اپنے جو ہے وہ فیملی کو یہ انوائرمنٹ دینا ہے، یہ کرنا ہے. اچھا شادیوں میں جاتے ہیں، اس نے ایسی شادی کی میں بھی ایسی شادی کروں. صحیح. لیکن ہم یہ نہیں دیکھتے کہ ہم اس کے گھر پر اگر گئے ہیں اور اس کے ہاں کسی کی موت اس طریقے سے آئی ہے تو میں اس کی موت سے عبرت حاصل کروں. تو اس عمل کے اندر ہمارا بالکل برعکس جو ہے وہ معاملہ چل رہا ہے کہ جہاں ہمیں چھوڑنا چاہیے وہاں چھوڑ نہیں رہے، اور جہاں ہمیں عبرت پکڑنی چاہیے وہاں عبرت پکڑ نہیں. صحیح. تو اس حوالے سے بالکل جو ہے وہ ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم جو ہے وہ اپنے معاملات کے اندر غور و فکر کریں. غور و فکر جو ہے نا یہ بھی ایک عبادت ہے. صحیح. عبادت جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت وہ زبان سے ہوتی ہے ذکر الہی کر، اور ایک ہوتی ہے تفکر. غور و فکر جو ہے وہ اعلیٰ ترین عبادت میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں کئی جگہ پر دعوت دی. کیا فلا یتدبرون فی القرآن، کیا وہ قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے؟ صحیح. تو جا بجا جو ہے وہ ان کو کہا گیا کیا وہ عقل نہیں رکھتے، کیا وہ یہ بات سمجھتے نہیں ہیں؟ صحیح. تو یہ سب چیزیں دعوت غور و فکر ہیں کہ انسان غور و فکر کرے کہ اس کے ساتھ جو معاملات ہیں، جو کچھ بھی ہے وہ کیوں ہے، کس طریقے. رب تعالیٰ کی وحدانیت کے اوپر یقین کرے، رب تعالیٰ کی مخلوق میں غور و فکر کر کے. تو ان تمام چیزوں کے اندر غور و فکر ضروری ہے. جب ہم غور و فکر سے عاری ہو جاتے ہیں، غور و فکر چھوڑ دیتے ہیں، عقل کو بجائے اس کے کہ دین کے کاموں میں استعمال کریں، اس کو جو ہے فضول اور خواہشات کے کاموں میں استعمال کرتے ہیں، تو پھر وہ عقل جو ہے بے مہار ہو جاتی ہے. یہ موضوع ہی سچی بات ہے کہ سنجیدہ کر دیتا ہے. جس کے دل میں خوف خدا ہو، آخرت کی فکر ہو، جب موت کا لفظ وہ سنتا ہے تو اگر وہ اس سے پہلے ہنس رہا تھا یا خوش طبعی کر رہا تھا تو ایک دم وہ سنجیدہ ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم حقیقی ہمیں جو سنجیدگی ہے آخرت کے حوالے سے وہ نصیب ہو جائے، اور اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر سے ہم سب کو ڈرنا چاہیے. ہمارے ملک میں ہی، پاکستان میں ہی چند سال پہلے رمضان کے مہینے میں کشمیر میں زلزلہ آیا، لاکھوں لوگ لقمہ اجل بن گئے. رمضان کے مہینے میں ہی سیلاب بھی آیا. تو اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر کیا ہے، ہمیں اس سے ڈرنا چاہیے اور ان واقعات سے ہمیں عبرت حاصل کرنی چاہیے. یعنی جو سیلاب کی نظر ہو گیا، جو زلزلے کی نظر ہو گیا، جو کسی حادثے کی نظر ہو گیا اور اس دنیا سے رخصت ہو گیا، اور میں نے یہ واقعہ دیکھا تو یہ مجھے موقع مل گیا کہ میں ابھی زندہ ہوں، میری سانسیں چل رہی ہیں، تو میں اپنی آخرت کی تیاری میں لگ جاؤں، اپنی موت کی تیاری میں لگ جاؤں.
اگر اس کو ہم نے ہنسی مذاق میں اڑا دیا، اس پر ہم نے تبصرے کیے، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے لیے بھی کوئی ایسا حادثہ تیار ہو، پھر ہم بھی اچانک دنیا سے چلے جائیں اور پھر آخرت کی تیاری کا موقع ہمیں نصیب نہ ہو۔ تو لہذا ہمیں ان واقعات سے عبرت حاصل کرنی چاہیے، جس طرح بھی مفتی صاحب نے ہمیں ارشاد فرمایا کہ آپ کی کالز کو شامل کرتے ہیں۔ سوال میرا یہ ماہ شعبان کے حوالے سے میں پوچھنا چاہ رہا تھا، کوئی نوافل یا یہ رہنمائی لینا چاہ رہا تھا ماہ شعبان کے حوالے سے انشاءاللہ۔ جی اگلی کال۔ میرا سوال ہے، مسجد میں جاتے ہیں ہم روز نماز پڑھنے کے لیے کہ امام مسجد کبھی آتا ہے کبھی نہیں آتا۔ ہمارے یہاں میں ایک کوئی نہ کوئی آدمی کھڑا ہو جاتا ہے جماعت کراتا ہے، کبھی اس کے ٹوپی نہیں ہوتا، کبھی داڑھی نہیں ہوتا، داڑھی والا تو ہوتا ہی نہیں ہے نا، داڑھی مول نہیں ہوتا ہے، جماعت کراتے ہیں روز کا ایک آدمی کھڑا ہے، جماعت میں نماز ہو جاتا ہے یا نہیں ہوتا۔ دوسرا سوال یہ ہے، گھنٹوں میں کون سا وقت ہے جس میں عبادت نہیں ہوتی، نماز نہیں ہوتی؟ شعبان کے مہینے میں کوئی دعا یا کوئی شعبان کا مہینہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ یہ میرا مہینہ ہے، اور اس مہینے کے اندر جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے جو ہے وہ روزے رکھا کرتے تھے۔ وہ اس لیے کہ اس مہینے کی ایک خاص بات یہ ہے کہ اس مہینے کے اندر موت کی گفتگو بھی چل رہی ہے۔ صحیح۔ تو موت سے اس مہینے کا جو تعلق ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی 15 شعبان المعظم کو حضرت اسرائیل علیہ السلام ملک الموت کو ان لوگوں کے نام عطا فرما دیتا ہے جن لوگوں نے آئندہ سال میں اگلے شعبان تک اس دنیا سے رخصت ہو جانا ہے۔ تو حقیقتاً ہے کہ ایسا کسی کو نہیں پتا کہ ابھی ہمارا نام پچھلے رجسٹر میں لکھا جا چکا تھا اور اب یا جو ہے وہ آئندہ میں لکھا جائے گا، کچھ نہیں پتا۔ جس کا لکھا جا چکا تھا پچھلے میں، تو 15 سے پہلے اس کی موت آنی ہی آنی ہے، اور جب موت کا ایک وقت مقرر ہے، جب وہ وقت آ جائے گا، نہ ایک لمحہ آگے ہوگا نہ ایک لمحہ پیچھے ہوگا۔ تو ماہ شعبان اندر کثرت سے روزے رکھیں، نوافل کی کثرت کریں، البتہ اس میں اس بات کا خیال رکھیں، اور یہ جو ایک چیز ہے یہ تمام مہینوں کے ساتھ ہے صحیح کہ ہمارے بہت سے احباب وہ ہیں جن کے پچھلی زندگی میں روزے قضا ہو چکے ہوتے ہیں، قضا نمازیں ہوتی ہیں، تو جب وہ قضا روزے رکھیں تو اپنے قضا روزے رکھیں، یعنی یہ جو نوافل روزے آ رہے ہیں ان میں اپنے قضا روزے رکھیں، صحیح، اور قضا کی ہی نیت کریں، قضا اور نفل کی نیت مکس نہ کریں، صحیح، قضا کی نیت کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ مولا مجھے جو ہے وہ اس کا ثواب بھی عطا فرما۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو اس کا ثواب بھی عطا فرما سکتا ہے، لیکن چونکہ قضا روزے کی پوچھ گچھ ہوگی، صحیح، پکڑ ہوگی، سوال ہوگا اس کا، تو اولاً وہ رکھنے ضروری ہیں، ان کو جلد از جلد رکھ کر وہ جتنے بھی قضا ہیں ان کی ادائیگی درست طریقے سے کر لیں۔ نمازوں کے اندر بھی نفل نماز کی جگہ اپنی قضا نمازیں ادا کریں۔ ماہ شعبان کی جو 15 تاریخ ہے اس میں جو ہے وہ 6 نوافل بھی ادا کیے جاتے ہیں، دعائے نصف شعبان المعظم بھی پڑھی جاتی ہے، اور بھی جو ہے وہ دیگر اعمال ہیں، قبرستان جایا جاتا ہے، مرحومین کے لیے ایصال ثواب کیا جاتا ہے، فاتحہ کی جاتی ہے، یہ تمام اعمال ہیں۔ مسجد ہم سب نہیں آتے، کبھی کبھی آتے ہیں، جس کا دل چاہتا ہے امام بن جاتا ہے، داڑھی ہے نہیں ہے، اس حوالے سے کیا فرمائیں؟ دیکھیں مسجد کے اندر امام جو بننا یا امام بنانا ہے یہ ایک منصب ہے نا۔ اب کسی جگہ پر اگر جو ہے وہ پرنسپل صاحب کسی اسکول یا کالج کے نہیں آئے تو یہ نہیں ہوگا کہ چوکیدار پرنسپل بن جائے اس جگہ پر۔ تو اسی طریقے سے مسجد اللہ تبارک و تعالیٰ کا گھر ہے، نماز پڑھانے کے لیے وہاں پر امام متعین ہوتا ہے جو کہ اہل ہوتا ہے۔ اہل ہونا ضروری ہے کہ اس کی قرأت درست ہو، اس کو مسائل نماز کا علم ہو، شرعی اعتبار سے وہ جو ہے وہ وضو وغیرہ کے معاملے میں معذور شرعی نہ ہو۔ اسی طریقے سے اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ وہ کوئی فاسق معلن نہ ہو، اعلانیہ طور پر رب کی نافرمانی نہ کرتا ہو، کہ اگر وہ اعلانیہ رب کی نافرمانی کرے گا تو نماز کے اندر کیا پتہ وہ بغیر وضو نماز پڑھا دے۔ صحیح۔ جو شخص آپ کے سامنے رب کی نافرمانی کر رہا ہے، آپ کے سامنے لوگوں کے سامنے داڑھی منڈا رہا ہے، لوگوں کے سامنے جو ہے وہ سری جھوٹ کا ارتکاب کر رہا ہے، تہمتیں لگا رہا ہے، گالیاں دے رہا ہے، فلمیں ڈرامے دیکھ رہا ہے، تو اگر کوئی ایسا شخص ہے کہ جب وہ لوگوں کے سامنے رب کی نافرمانی سے باز نہیں آ رہا تو پھر کیا معلوم کہ وہ علیحدگی کے اندر کیا کرے، وہ بغیر وضو کی ہی نماز پڑھا دے، یا نماز کے لیے کھڑے ہو اور جو چیزیں پڑھنی ہیں وہ پڑھے ہی نہیں۔ صحیح۔
تو چونکہ نماز ایک اہم معاملہ ہے، امام جو ہے وہ جماعت کے اندر رب تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضری کے اعتبار سے آگے ہوتا ہے، رب تعالیٰ کی بارگاہ میں مقتدیوں کی طرف سے مناجات کرتا ہے، تو اس کا اہل ہونا ضروری ہے کہ وہ رب کی بارگاہ میں جسے ہم اپنا نمائندہ بنا رہے ہیں وہ اہل تو ہو۔ وہ نا اہل ہوگا تو جو ہے وہ کس طریقے سے مناجات کرے گا، کیا معاملات کرے گا، رب تعالیٰ تو اس پر ناراض ہوگا۔ تو اس اعتبار سے یہ بات ضروری ہے کہ امام اہل کو بنایا جائے۔ اگر اہل امام میسر نہیں ہے تو اس صورت کے اندر اپنی نماز علیحدہ علیحدہ ادا کریں۔ اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ کسی بھی شخص کے پیچھے نماز پڑھ لی جائے، چاہے وہ داڑھی منڈا ہو، چاہے جو ہے وہ اسے نماز پڑھنی آتی ہو یا نہیں آتی ہو۔ تو ان چیزوں کا خاص طور پر خیال رکھنا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آج کا ہمارا یہ سلسلہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، جو سنا ہے، جو دیکھا ہے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ گزارے کیسے زندگی، آؤ علماء سے پوچھ لیں، آئے جو مشکل پیش کوئی، آؤ علماء سے پوچھ لیں۔